اگر آپ اپنی بیٹیوں کی نگرانی نہیں کر سکتے ہو تو تیار رہو، آپ کی بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا آپ اپنی بیٹیوں سے یہ سوال نہیں کر سکتے ہو تم اسکول تو ڈرائیور کے ساتھ گئی تھی، پھر آئی ہو کس کے ساتھ آئی ہو، اکیلے کیسے آئی ہو؟ تمہارا بھائی تمہیں اسکول چھوڑنے گیا تھا، پھر تم نے بھائی کا آنے کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ اکیلے کیسے چلی آئی ہو؟ یہ گھر سے کتاب 3 لے کے گئی تھی، یہ 5 کتابیں تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے؟ یہ سارے سوالات کی ذمہ داری ایک باپ کی بنتی ہے جو اپنی بیٹی سے پوچھے، اپنی اولاد سے پوچھے۔ اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تو تیار رہو، ہماری بیٹیاں کل RSS کے گنڈوں سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ یہ پلاننگ ہو چکی ہے کہ مسلم لڑکیوں کو اسکولوں میں جگہ دو اور ہندو لڑکوں سے کہہ دیا گیا کھل کے پیار کرو، کورٹ میرج کرو، ان کو نکاح کے بندھن میں باندھو اور 2-4 بچے پیدا کر کے بچے اپنے پاس رکھ کے عورت کو در در کی ٹھوکر کھانے کے لیے مجبور کر دو، اس کو نکال دو۔ اگر آپ اپنی بیٹیوں کی نگرانی نہیں کر سکتے ہو تو تیار رہو، آپ کی بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 10,000 سے زیادہ ایپلیکیشنیں کورٹ میں موجود ہیں مسلم لڑکیوں کی، جس میں یہ کہا گیا ہے ہمیں اپنی مرضی سے ہندو لڑکوں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے ماں باپ روکیں گے اس لیے مجھے پولیس پروٹیکٹ دیا جائے، پروڈکشن دیا جائے، سرکشا دی جائے۔ میرے ماں باپ کورٹ میرج کے موقع پر میرے لیے رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ یہ لڑکیوں نے، مسلم لڑکیوں نے، کالج کی لڑکیوں نے یہ لکھ کر دیا ہے۔ تیار رہیے، اگر آپ اپنی بیٹیوں کے موبائل نہیں چھین سکتے ہو، ان سے سوال جواب نہیں کر سکتے ہو، تو پھر یہ دن دیکھنے کے لیے تیار رہو کہ آپ کی بیٹی مسز ادریس، مسز اسلم نہیں بنے گی، مسز کھنہ بنے گی، مسز رمیش بنے گی، مسز موہن بنے گی، مسز فلاں بنے گی، یہ بنے گی۔ اس کے لیے تیار رہو۔ آپ نے پوچھا نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ بیٹے سے پوچھا۔ ہمارے نبی نے تو یہ کہا تھا نا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، بچے میں لڑکا لڑکی دونوں شامل ہے، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو، لے کے جاؤ، نہیں پڑھے کوئی بات نہیں، کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، لیکن جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مار مار کے لے جاؤ، مار مار کے نماز کی طرف لے جاؤ، پیٹو۔ 10 سال کے بعد لڑکے کو پیٹنا پڑے گا، نماز کے لیے مارنا پڑے گا، سزا دینا پڑے گی آپ کو اپنے بیٹے کو، کیونکہ وہ 10 سال کا ہو چکا ہے۔ 10 سال کے بعد باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو نماز نہ پڑھنے پر مارے، پیٹے اور پھر مسجد میں لے جائے۔ آپ نے کیا ایسا؟ موبائل چلانے کی کھلی اجازت، چلاؤ اور بگڑو۔ قاضی شریح نے جو فیصلہ کیا اس فیصلے کو دیکھیے۔ حضرت عمر فاروق جب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ابو لولو نے، فیروز نامی آدمی نے، کسی بات پر وہ حضرت عمر سے ناراض تھا، اس نے خنجر میں زہر بجھا لیا تھا اور چھپ کر بیٹھا ہوا تھا منبر کے پاس۔ حضرت عمر نے جو ہی کہا اللہ اکبر، فوراً اس نے خنجر مار دیا۔ حضرت عمر فاروق کے پیٹ میں وہ خنجر لگتا ہے، اس نے نکالا تو پیٹ تھوڑا سا پھٹ جاتا ہے، ناف سے لے کر جہاں شرمگاہ ہوتی ہے یہاں تک، جب اس نے خنجر نکالا تو یہاں تک پیٹ پھٹ گیا، خون کا دھارا بہنے لگا۔ نمازیوں نے ابو لولو کو پکڑنا چاہا لیکن وہ بھاگنے لگا۔ ایک صحابی نے اپنی چادر اس کے اوپر پھینکی جس سے اس کا پیر الجھ گیا، وہ گر گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب میں پکڑا جاؤں گا اور بچوں گا نہیں تو اس نے وہی زہر آلود خنجر اپنے پیٹ میں مار کر خودکشی کر لی اور مر گیا۔ لیکن حضرت عمر فاروق کو جب ہوش آیا تو ان کو دودھ پلایا جا رہا تھا، دودھ وہ منہ سے پیتے تھے، پیٹ سے باہر نکل جاتا تھا۔ شہد پلایا گیا تو شہد پیٹ سے باہر نکل گیا۔ جو چیز کھلائی وہ پلائی جا رہی ہے، وہ منہ سے تو کھلاتے تھے لیکن پیٹ سے باہر نکل جاتی تھی۔ اس حال میں کسی نے کہہ دیا امیر المومنین اب آپ فجر کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ پہلی رکعت میں تھے اور آپ کو خنجر مار دیا گیا ہے، آپ بے ہوش ہو کر زمین پہ گرے ہیں اور حالت آپ کی ہے کہ کھانا پانی پیٹ میں رک نہیں رہا ہے، آپ فجر کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ حضرت عمر نے کہا پڑھوں گا، میری فجر کی نماز کیا ادا نہیں ہوئی ہے؟
کہا نہیں، پانی لاؤ، وضو بنایا، کھڑے ہو گئے، لوگوں نے کہا بیٹھ کے پڑھ لو، کہنے لگے نہیں نہیں ابھی کھڑے ہونے کی طاقت ہے، کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد فرمایا لوگو اگر یہ حالت کسی اور کی ہو جائے، کھانا پانی بھی پیٹ سے نکلنے لگے، اس حال میں بھی اگر نماز کا ٹائم ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے اور اس آدمی کو ہوش ہو تو نماز اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی۔ اگر اس حال میں ہوش ہے، پیٹ پھٹ جانے کے باوجود، کھانا پانی پیٹ سے نکلنے کے باوجود اگر ہوش ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے تو لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، تو ایسے آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس حال میں نماز نہ پڑھے تو اسلام میں حصہ نہیں ہے، جو تندرستی میں نماز نہ پڑھے وہ مسلمان بنا بیٹھا ہے۔ کتنے بڑے کبھی کسی کو کھڑا کر کے پوچھو کیا نام ہے؟ ضیاء الحق، حق کی روشنی۔ اچھا نماز پڑھی تھی عشاء کی؟ نہیں مولانا صاحب۔ ضیاء الحق نماز پڑھی؟ نہیں۔ اس حال میں نماز معاف نہیں ہے، نماز تو ہے ہی نہیں معاف۔ جرجی صاحب کو مودی کی یوگی کے کچھ گنڈے پکڑ لیں، کرسی پہ لے کے ہاتھ پیر باندھ دیں، اسی بیچ اذان کی آواز آ رہی ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، جرجی صاحب ایک بار کہیں گے صاحب لنچنگ کرنے والوں مجھے مار رہے ہو مار دینا، لیکن مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ چھوڑتے ہیں تو ٹھیک، نہیں چھوڑتے ہیں تو کرسی پر بندے بندے ہمیں نماز پڑھنا پڑے گی۔ وضو کے لیے پانی دے دو، نہیں دیتے ہیں تو نیت سے وضو کرنا پڑے گا۔ اللہ وضو کے لیے پانی نہیں ہے، میں نے وضو کی نیت کر لی ہے، یہ وضو کی نیت ہی ہمارے لیے وضو ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا کہ صاحب میرا چہرہ قبلے کی طرف کر دو، اگر وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے ہیں تو نیت کرنا پڑے گی۔ ہاں میرا چہرہ کھلا ہوتا تو قبلے کی طرف کرتا، لیکن میں بندھا ہوا ہوں اس لیے میں اسی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اے اللہ تو کسی قبلے کا محتاج تو نہیں ہے، تو میری دل کی نیت اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق مغرب، یہ آیت آپ کے ذہن میں آنی چاہیے، لیکن نماز اس وقت بھی پڑھنا پڑے گی۔ قبلے کی طرف چہرہ نہیں ہے کوئی بات نہیں، جہاں تمہارا چہرہ ہے اس طرف کر لو۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں بندے ہیں تو زبان سے اللہ اکبر کہہ لو۔ وضو کے لیے پابندی ہے، پانی نہیں دیا جا رہا ہے تو نیت وضو سے کر لو۔ چہرہ قبلے کی طرف نہیں کرنے دیا جا رہا تو جہاں چہرہ ہے وہیں کر لو، اور الفاظ ادا کرتے رہو، لیکن نماز اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی جبکہ معلوم ہے کہ موت ہمارے سر پہ منڈلا رہی ہے، لیکن اس حال میں بھی نماز تمہارے اوپر معاف نہیں ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ کو اس حال میں نماز پڑھنا پڑے گی۔ یہ سختی ہے اسلام میں، لیکن نرمی بھی تو ہے۔ وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا تو یہ نہیں کہا گیا نہیں رسی توڑو کرسی توڑو لیکن لاؤ پانی، نہیں ہے، نیت کر لو۔ یہ آسانی بھی تو ہے، قبلے کی طرف چہرہ نہیں کرنے دیا جا رہا، کوئی بات نہیں، جہاں چہرہ اسی طرف رک کر کے نماز پڑھو۔ ہاتھ نہیں اٹھ رہے کوئی بات نہیں، ایسے ہی پڑھو، زبان سے جملے ادا کرو لیکن کرو۔ یہی تو اسلام ہے، اور کیا ہے اسلام؟ تو وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً متعمدن، فرض نماز قصدن جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا ہے، اس لیے کہ جس قوم کے اندر فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی جاتی ہے فقط بریت ذمت اللہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کی ذمہ داری اس کے اوپر سے اٹھ جاتی ہے، پھر وہ مرے کٹے کہیں بھی جائے پھر اللہ رب العالمین کی کوئی ذمہ داری نہیں رہتی ہے۔ فقط بریت منہ ذمت اللہ کے ذمے سے یہ آدمی نکل جاتا ہے۔ 3 چیزیں ہو گئیں، 3 چیزیں یاد ہے نا؟ شرک، ماں باپ کی نافرمانی، اور فرض نماز کا صدن جان بوجھ کر نہ چھوڑنا۔ چوتھی چیز بھی ہمارے سماج کا بہت بڑا حصہ، سنیے گا، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اور ہرگز کبھی شراب مت پینا، اس لیے آگے کا جملہ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اس لیے کہ یہ ہر گندی چیز کا دروازہ ہے، شراب ہر گندی چیز کا دروازہ ہے۔
یہ جملہ بڑا خطرناک ہے جو اللہ کے نبی نے کہا کہ شراب مت پینا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن شراب ہر گندی چیز کا ٹھکانہ ہے، ہر گندی چیز کی جڑ ہے۔ یہ جملے بڑے قابل غور ہیں۔ سنن نسائی کی حدیث کی کتاب ہے، ایک حدیث کی کتاب ہے سنن نسائی، اس میں ایک واقعہ آیا ہے بنی اسرائیل کا۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑا نیک آدمی رہتا تھا، بہت بڑا نیک آدمی، پکا سچا نمازی اور عابد، عبادت گزار، تہجد گزار، ساری عبادتیں کرتا تھا، نیک آدمی۔ لیکن اس زمانے میں اس کے گاؤں کی ایک عورت بیوہ ہو چکی تھی، اس کا آدمی مر چکا تھا۔ اس عورت کی نظر اس نیک آدمی کے اوپر تھی کہ اس کو کسی طرح اپنے گھر بلایا جائے اور اس کے ساتھ زنا کیا جائے۔ سنیے نوجوانوں، تمہارے مطلب کی بات ہے، اب شراب کی بات آ گئی تو تم اٹھ کے جانے لگے ہو۔ سنو عبرت لو۔ تو اس عورت نے اپنی لونڈی سے، اپنی خادمہ سے کہا کہ بہانے سے اس نیک آدمی کو، اس عبادت گزار کو بلاؤ اور کہہ دو کہ کسی معاملے میں ہماری مالکن کو گواہی لینی ہے تم سے۔ بیچارے کو بلایا گیا، وہ نیک آدمی، اور سنو، تہجد گزار، نمازی، پانچوں وقت کا عبادت گزار، وہ آدمی اس لیے آ گیا کہ اس عورت کو کسی معاملے میں ہماری گواہی چاہیے، جو سچی گواہی ہوگی میں دے دوں گا، جو معلوم ہوگا وہ میں بتا دوں گا، اور جو نہیں معلوم ہوگا اس سے میں اجتناب کر لوں گا۔ یہ شخص نیک عبادت گزار وہاں جاتا ہے، اور جانے کے بعد اس لونڈی نے ایک دروازہ کھولا، دروازہ جیسی اندر گئی ان کو لے کر، یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے اگلے والے دروازے میں چلو، دوسرا دروازہ کھلتا ہے، یہ نیک آدمی دوسرے دروازے میں جاتا ہے، دوسرا دروازہ اپنے آپ بند ہو جاتا ہے۔ کہتی ہے آگے والے دروازے میں ہماری مالکن ہے، یہ تیسرے دروازے میں داخل ہوتا ہے، تیسرا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ 4 یا 5 دروازے کے بعد وہ اس لڑکی کی مالکن کے پاس پہنچ جاتا ہے، جو حسن و جمال کی دیوی تھی، بڑی خوبصورت تھی، اور جس کا پتی مر چکا تھا، جس کا ہسبینڈ مر چکا تھا۔ کیا دیکھتا ہے یہ نیک آدمی، یہ عبادت گزار آدمی، اس عورت کے پاس ایک خوبصورت لڑکا بھی بیٹھا ہوا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، تقریباً 5-6 سال کی، 7-8 سال کی عمر ہوگی، اس سے زیادہ نہیں۔ خوبصورت بچہ اس کے پاس ہے، اور شراب کا ایک پیالہ بھی اس کے پاس رکھا ہوا ہے، اور چھری بھی رکھی ہوئی ہے۔ اس عورت نے کہا دیکھو، میں نے کسی گواہی کے لیے تمہیں نہیں بلایا ہے، میں نے تمہیں صرف اس لیے بلایا ہے کہ ادنو منی، میرے قریب ہوئیے اور میرے ساتھ زنا کیجئے، مجھے تم سے اپنی پیاس بجھانی ہے۔ اس آدمی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کان پہ رکھا اور کہنے لگا واللہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا، تمہیں معلوم ہے کہ میری پوری زندگی عبادت میں گزر گئی ہے، مجھے دھوکے سے یہاں بلایا گیا ہے۔ اس عورت نے کہا ہاں یہی سمجھو کہ مجھے دھوکے سے بلایا گیا ہے، میں نے آپ کو بلایا ہے، اب آپ کے پاس 3 آپشن ہیں، ان میں سے ایک کام کریے آپ، نہیں تو زندہ نہیں جا سکتے آپ یہاں سے۔ پوچھنے لگا کہ دوسرا آپشن بتاؤ۔ اس نے کہا میں 2 آپشن اور دیتی ہوں، یا تو میرے ساتھ زنا کیجئے، زنا نہیں کر سکتے تو یہ چھری اٹھائیے، اس خوبصورت جو بچہ بیٹا 7-8 سال کا، اس بچے کو قتل کیجئے، یا تو میرے ساتھ زنا کیجئے یا اس کے ساتھ اس کو قتل کیجئے۔ اس نے کہا قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے، میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر قتل بھی نہیں کر سکتے ہو تو پھر یہ شراب کا پیالہ جو رکھا ہوا ہے، شراب کے پیالے کو پی لیجئے۔ اس نے جب دیکھا کہ میرے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، تو وہی معاملہ تھا، بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ کر لیا جائے اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ یہاں تو شرک کرنے کو بھی نہیں کہا جا رہا ہے، صرف شراب پینے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ چلو زنا کرنے سے اور قتل کرنے سے بہتر ہے کہ شراب کا پیالہ اٹھا کر پی لیا جائے۔ لہذا اس نیک آدمی نے شراب کا پیالہ اٹھا کر پی لیا۔ شراب کا پیالہ اٹھا کر پی لیا تو اس کو تھوڑا مزہ آ گیا، شراب کا جیسے ہی ہلکا سا غنود کی طاری ہوئی، اس عورت نے دوسرا پیالہ شراب کا بھر دیا۔
کہا کہ ایک اور پی لو۔ اس نے کہا جب ایک پی لیا ہے تو دوسرا پینے میں کیا؟ اس نے دوسرا بھی پی لیا۔ اس نے ایک اور پلایا، اس نے تیسرا بھی پی لیا، اور پھر شراب کے نشے میں دھت ہو کر اس نے اس کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی۔ یہ آدمی شراب کے نشے میں تھا، اس لیے شراب تو پی چکا تھا، اس نے اس بچے کو قتل بھی کر دیا۔ شراب کے نشے میں آ کر اس لڑکے کو جو 7-8 سال کا بچہ تھا خوبصورت، اس بچے کو اس نے قتل بھی کر ڈالا۔ اور پھر شراب کے نشے میں اس عورت نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے اپنے اوپر اس کو سوار کر لیا، اور اس نے شراب کے نشے میں اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر ڈالا۔ غور کیجئے، ایک گناہ کروایا جا رہا تھا اس سے کہ تو میرے ساتھ زنا کر، لیکن اس نے زنا سے بچنے کے لیے کہا کہ نہیں، اللہ سے ڈرایا، قیامت سے ڈرایا، جہنم سے ڈرایا، لیکن اس عورت کے اوپر زنا کا بھوت سوار تھا۔ اس نے کہا اگر زنا نہیں کرتے ہو تو قتل کرو، قتل بھی کرنے سے انکار کر دیا تو کہا شراب پیو، اور جب شراب پی تو شراب پی کے قتل بھی کر ڈالا اور زنا بھی کر ڈالا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ شراب مت پیا کرو، اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ میرے بھائیوں، نہ شراب پیا ہوتا، نہ قتل کیا ہوتا، نہ زنا، شراب نے اس سے قتل بھی کروا دیا اور زنا بھی کروا دیا۔ پھر یہ آدمی میرے بھائیوں زندگی بھر شرابی بن گیا ہے، گلیوں میں گھومتا پھرتا اور لوگوں سے شراب کی بھیک مانگتا پھرتا۔ یہ ایک جنتی آدمی تھا، لیکن ایک بار شراب پینے کے بعد اس کی دل کی دنیا بدلی، اور اس حال میں مرا کہ مرتے وقت بھی یہ شراب کی بوتل مانگ رہا تھا، شراب کا پیالہ مانگ رہا تھا، شراب مانگ رہا تھا، اور پھر آخر شراب نہیں مرا، نہیں ملی اور ایسے ہی مر جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ ایک پیالے شراب نے اس آدمی کی زندگی کو کیسے بدل دیا، ایک جنتی انسان کو جہنمی انسان کیسے بنا دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ ذَنبٍ كُلِّ فَاحِشَةٍ، ہر گندی چیز کی جڑ ہے یہ شراب۔ نوجوانوں، اس شراب کو تم ہاتھ مت لگایا کرو، چھوڑ دو اس شراب کو۔ ایک انصاری نے دعوت کی مدینے کے اندر، حضرت علی کی، عبد الرحمن ابن عوف کی، اور بہت سے صحابہ کی۔ جب دعوت کر دی، اس زمانے میں شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ اس انصاری نے سب کو کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد شراب کا جام بھی پلوا دیا۔ شراب پی، حرام تو ہوئی نہیں تھی، اس لیے جو لوگ پیتے تھے وہ پی لیتے تھے۔ شراب یہاں پی اور یہاں مغرب کی اذان کی آواز آنے لگی۔ اب سب کہنے لگے کہ شراب تو پی لی، اب نماز پڑھنے مسجد میں کیا جاؤں، چلو یہیں جماعت کر لو۔ گھر میں ہی جماعت ہونے لگی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو امام بنا دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نماز پڑھا رہے ہیں مغرب کی، حضرت علی اور دوسرے صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، اور مغرب میں زور زور سے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ بھی کر رہے ہیں۔ شراب اپنا رنگ دکھانے لگی، دماغ پہ چڑھنے لگی، اور یہاں قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ گاڑی صحیح چلی یہاں تک۔ اس کے بعد انہوں نے آنے لگا، چڑھ گئی، اور نماز میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب قرآن کی سورت شروع ہو گئی۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ قرآن کی آیت یہی ہے، لیکن یہ کیا پڑھ رہے ہیں نماز میں؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ نَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ بالکل معنی ہی الٹ دیا۔ ترجمہ کیا ہوا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان جھوٹے خداؤں کی پوجا نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو۔ یہ ہے ترجمہ، لیکن انہوں نے کیا پڑھ دیا؟ نحن نعبد ما تعبدون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے کافرو، میں بھی ان جھوٹے خداؤں کو پوجتا ہوں جن کو تم پوجتے ہو، میں بھی ان کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو۔ معنی ہی بدل گیا۔
اللہ اللہ کر کے کسی طرح نماز ختم ہوئی، وہاں اللہ کے نبی کے اوپر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو۔ یہ آیت نازل ہو رہی ہے اللہ کے نبی کے اوپر، اے مسلمانوں، اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ، جب تم نشے میں ہوا کرو تو نماز کے قریب مت جاؤ، اس وقت تک نہ پڑھو جب تک کہ تم ان باتوں کو سمجھنے نہ لگو جو تمہارے منہ سے نکل رہی ہیں۔ تمہیں خود نہیں معلوم لا اعبد ما تعبدون پڑھنا ہے کہ نحن نعبد ما تعبدون پڑھنا ہے، تم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہو۔ جب تک تم اپنی زبان سے نکلنے والے جملے اور ورڈز کو سمجھنے نہ لگو تب تک تم نماز نہ پڑھو۔ صحابہ کے ضمیر جھنجھڑ گئے، یا اللہ یہ شراب اتنی خراب چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز جیسی عبادت کو ملتوی کر دیا، یعنی شراب اگر پی لیا کرو تو نماز مت پڑھو جب تم نشے میں ہو۔ یا اللہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نماز کے لیے شراب چھوڑ دوں، شراب پیوں، شراب نماز چھوڑنے کے لیے شراب پیوں؟ نہیں نہیں نہیں، شراب چھوڑ سکتا ہوں لیکن نماز نہیں۔ اس آیت نے ان کے ضمیروں کو جگا دیا۔ مسلمانوں ایمانداری کے ساتھ بتاؤ ہمارے ضمیر کتنے جاگے ہوئے ہیں شراب کے تعلق سے؟ کتنے؟ چلیے آئیے میرے ساتھ بامبے کا سفر کریے، ٹاٹا ہاسپٹل چلیے۔ میں نے اپنے چچیرے بھائی کا، پھپھیرے بھائی کا علاج 11 سال تک کرایا ہے ٹاٹا ہاسپٹل میں، اور 11 سال کرانے کے بعد بھی اللہ کے حکم کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ اور 11 سال کے بعد جب اس کا دوبارہ پیر کا آپریشن ہوا تو 3 مہینے کے بعد اس کا کینسر اوپر تک بڑھ گیا اور پھر ہم نہیں بچا سکے۔ وہی ہوا جو اللہ کو منظور تھا۔ ٹاٹا ہاسپٹل گواہی دے گا کتنے لوگوں کے لیور میں کینسر شراب کی وجہ سے ہوتا ہے، کتنے لوگوں کی آنتوں میں کینسر شراب کی وجہ سے، اور کتنے لوگوں کی کڈنی خراب ہوئی ہے ان میں کینسر ہوا ہے شراب کی وجہ سے۔ یہ ٹاٹا ہاسپٹل کی دیواریں لکھی ہوئی ہیں، بتا رہی ہیں، وہاں کے ڈاکٹر آپ کو گواہی دیں گے۔ میرے بھائیوں، شراب کینسر کی بنیادی بیماری کی جڑ ہے۔ یہ لیور کا کینسر کر دے، یہ دماغ کا کینسر کر دے، یہ آنتوں کا کینسر کر دے، یہ کڈنی کا کینسر کر دے، یہ جس خون میں دوڑتی ہے کس حصے کو کینسر کا پیشنٹ بنا دے، یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کو ایسے ہی حرام قرار نہیں دیا ہے، اس کو چھوڑیے۔ ایک صحابی ہیں، شراب حرام نہیں ہوئی ہے، انہوں نے زیادہ پی لی ہے، اور زیادہ پینے کے بعد پھر وہ اپنی بیٹی کو پکڑ لیے، ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگے، اپنے روم میں لے جانے لگے جہاں وہ اور ان کی بیوی سوتی تھی۔ بیوی نے دیکھا کہ میری بیٹی کا یہ کھینچ رہے ہیں میری بیٹی کو، تو وہ آئی اور اپنی بیٹی کو بچاتی ہیں اور شوہر کو دھکا دیتی ہے، پتی کو کمرے میں بند کر دیتی ہیں۔ جب نشہ اترتا ہے تو وہ دروازہ اندر سے پیٹتا ہے، یہ دروازہ کھولتی ہے، وہ صحابی اپنی بیوی کو مارتے ہیں اور پیٹتے ہیں۔ جب بیوی پٹ چکی تو کہنے لگی تھک گئے ہو کیا اور نہیں مارو گے؟ پھر اس نے اپنی بیوی کو گلے سے لگا لیا اور کہا تم جانتی ہو کہ تم نے مجھے بند کر دیا اس لیے میں نے مارا۔ ہاں مار تو لیا لیکن پوچھا نہیں کہ کیوں میں نے بند کیا۔ آج تم نے شراب کچھ زیادہ ہی پی رکھی تھی۔ کہا وہ تو ہو جاتا ہے کبھی کم کبھی زیادہ، اگر پی لی تو کیا ہوا؟ نہیں میرے ہسبینڈ، نہیں میرے پتی، آپ نے آج اتنی پی لی کہ آپ بیوی میں اور بیٹی میں انتر نہیں کر سکے، فرق نہیں کر سکے۔ آپ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا، اس کے ساتھ گندا کام کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اگر میں وقت پر نہ آتی تو بیٹی کی عزت لٹ جاتی، بیٹی کی عزت تار تار ہو جاتی۔ صحابی یہ جملہ سنتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، زاروں کی تار روتے ہیں، آسمان پہ نظر ڈالتے ہیں کہ اللہ یہی جملے سننے کے لیے تو نے مجھے زندگی دی ہے، کیا یہی مجھے سننا باقی رہ گیا تھا؟ یہ زمین پھٹ جاتی، میں زمین میں دھس جاتا، آج کے بعد کون سا چہرہ لے کر میں اپنی بیٹی کے سامنے آؤں گا؟ پھر کہنے لگے اللہ تو گواہ رہنا، آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی،
शराब पीने की गुंजाइश मौजूद थी, जब हराम नहीं हुई थी तो लोग इसका नुकसान देखकर हमेशा छोड़ने की नीयत कर लेते थे, कसम खा लेते थे कि हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। नौजवानों, जब हराम नहीं हुई तब लोग इसको छोड़ने की कसम खा लेते थे। तुम्हारे नबी ने इसको हराम करार दिया है, हराम करार दिया है। जैसे सूअर का गोश्त हराम है, जैसे गधा हराम है, जैसे कुत्ते का गोश्त तुम नहीं खा सकते हो, ये हराम है, उसी तरीके से शराब हराम है। तुम कैसे पी लेते हो, कैसे तुम्हारे हलक के नीचे उतर जाती है। कुरान इसको शैतान की गंदगी कहता है। इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान। शराब, जुआ, आस्थानों के नाम पे फाल चढ़ाए हुए फाल, तीरों के फाल, जुआ और अंसाब, अज़लाम और पांसे के तीर, ये सारी की सारी चीजें रिज्सुम मिन अमल शैतान, शैतान की गंदगी है। अल्लाह ने ये नहीं कहा हराम, रिज्सुम मिन अमल शैतान, शैतान की गंदगी है। एक इंसान अपनी गंदगी नहीं खा सकता है, दूसरे की गंदगी खाना तो बहुत दूर की बात। आपने यहाँ लैट्रीन की खा के दिखाओ, नहीं खा सकते हो। आप अपनी गंदगी नहीं खा सकते हो, दूसरे की तो बहुत दूर की बात। अल्लाह ने कहा ये सब चीजें हराम नहीं, रिज्सुम मिन अमल शैतान, शैतान का पायखाना है, शैतान की गंदगी है, शैतान की लैट्रीन है। खाओ, कितना खाओगे? अल्लाह ताला ने इसको शैतान की गंदगी करार दिया है। रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये शैतान की गंदगी है, शैतान की गंदगी। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, मुफस्सिरीन ने लिखा है हराम की जगह पर यहाँ अल्लाह ने रिज्स क्यों इस्तेमाल किया, ताकि आदमी के माइंड में, दिमाग में रहे कि जब अपनी गंदगी नहीं खा सकते हैं तो शैतान की गंदगी। यानी जितनी आप गंदगी से, पायखाने से, लैट्रीन से नफरत करते हो, उससे कहीं ज्यादा शराब से नफरत करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। सहाबी बेटी का हाथ पकड़ सकते हैं, क्या हम और आप सहाबा से बढ़कर हैं? क्या शराब के नशे में आकर हम अपनी बहन और अपनी बेटी का हाथ नहीं पकड़ सकते? और अल्लाह के रसूल ने तो कहा है, कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये बताई, ला यातियन्ना अला उम्मती मा अता अला बनी इसराइल, बनी इसराइल ने जो किया वो मेरी उम्मत भी करेगी। हज़वन नाली बिन नाल, जैसे पैरों में पहनने वाले जूते बराबर होते हैं, मेरी उम्मत में और बनी इसराइल में कोई फर्क नहीं होगा। यहां तक कि अगर उनमें से हत्ता इन कान मिनहुम मन अता अला उम्मी अलानियतन, अगर उनमें से किसी एक ने अपनी मां के साथ जिना किया होगा तो मेरी उम्मत में लकाना फी उम्मती मैं यसनाउ ज़ालिक, तो मेरी उम्मत में भी माँ, बहन और बेटी के साथ जिना करने वाले लोग पैदा होंगे। ये माँ और बहन बेटी के साथ जिना कहाँ, कैसे होगा? यही शराब है जिसका नशा हमें अपनी बहन के साथ जिना करने पर मजबूर करेगा, हमें अपनी बेटी के साथ जिना करने पर मजबूर करेगा। कौन नौजवान होगा जो शराब के नशे में अपनी बेटी, अपनी बहन और अपनी मां के साथ जिना करे? कैसा बेगैरत होगा वो। और यहां तक पहुंचाने वाली चीज होगी शराब।